ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد اس کا ایک فیصلہ ہے جو تعلیمی اعتبار سے سب سے پہلا فیصلہ تھا کہ صباحی اور مسائی مکاتب کھولے جائیں۔ اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مسلم اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا کر مدرسوں میں پہنچایا جائے، یہ نہیں فیصلہ تھا۔ جو بوڑھے زندہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ فیصلہ یہ تھا کہ اسکول جانے سے پہلے مذہبی مکاتب کھولے جائیں، مسلمان اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جیسا موقع ہو پڑھیں۔ اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو شام کے مکاتب ہوں، اس میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم جس طرح مذہبی تعلیم کے محتاج ہیں اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر، اسی طرح ہم دنیا کی تعلیم کے بھی محتاج ہیں۔ اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں اگر بہترین مفتی کی ضرورت ہے تو ہمیں بہترین ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے، اگر ہمیں بہترین حفظ کرانے والے کی ضرورت ہے تو ہمیں بہترین پروفیسر کی بھی ضرورت ہے۔ ہر میدان کے اندر آدمی پیدا ہونے چاہیے، پیدا کرنے چاہیے، لیکن پہلے ان کو مسلمان رہنا چاہیے، اسلامی عقیدے سے واقف رہنا چاہیے۔ وہ ایڈوکیٹ بن جائیں اور انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معلوم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی برباد ہو گیا، اس لیے کہ بغیر اس کلمے کے اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء نے یہ سمجھا اور اس کے لیے صباحی اور مسائی مکاتب کو شروع کر دیا، مدرسوں کو شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری جمعیت علماء اسی پر لگی، جہاں گئے وہاں مدرسہ کھول دیا۔ اپنے اکابر کا یہ طریقہ رہا تھا۔ سینکڑوں مدرسے حسینیہ نام سے مشہور ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، مولانا حفیظ الرحمان صاحب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، مفتی اعظم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ یہ تمام طریقے چل رہے تھے۔